ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا میں محمد اس انصاری کی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کر دیا تو اس نے کہا حضرت یہ مجھے بھی قبول ہے، جو آپ نے کیا وہی میں نے کیا۔ یہ اس طرح سے ان کا نکاح ہوا۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ یہ شفقتیں دیکھیں ان کے اوپر نبی علیہ السلام کی، زندگی میں یہ شفقتیں دی، موت کے بعد کی یہ شفقتیں۔ آپ قبر میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا 30,000 کا لشکر، سارے پیچھے ہو جاؤ، فرنٹ کے اوپر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آ جائے، اور ان سے آپ نے فرمایا یہ حضرت ذوالبجادین کا جسم مجھے پکڑاؤ، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش، یہ انہوں نے زور سے کہا، ہے کاش کہ آج میری لاش ہوتی، مجھے سعادت ملتی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام دفن کرتے۔ اور جب آپ نے تدفین مکمل کر دی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا ذوالبجادین انت طلع للقرآن، تیرا یہ اعزاز اس وجہ سے ہے کہ تو قرآن کا قاری تھا۔ سبحان اللہ۔ انت طلع للقرآن، کہ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا۔ تو یہ قرآن یعنی نبی علیہ السلام کی نظر میں بھی انسان کو اتنا احترام دیتا ہے۔ تو یہ منصور صاحب اور یہ بچہ حاشر ماشاءاللہ، اس گھرانے میں قرآن کی دولت آئی ہے۔ ایک حق قرآن کی ادائیگی کا انہوں نے حاصل کر لیا، ادا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بچہ اور گھر والوں سے منفرد ہو گیا اور اونچا ہو گیا، یہ اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بھی بلند ہو گیا، اور فرمایا اللہ کے نبی کی نظر میں بھی بلند ہو گیا، اور مسلمانوں کی نظر میں بھی بلند ہو گیا۔ ہجرت جب ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے مہاجرین کے لیے، جس وفد کے اندر حضرت عمر بھی تھے مہاجرین کے، اس وفد کے لیے ایک نوجوان کو امام بنایا کہ تمہیں نماز مدینہ میں یہ پڑھائے گا۔ اس کا نام تھا سالم۔ اس سالم کا واقعہ قرآن سے وابستگی کا مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا۔ وہ آئے، قباء میں پہلی نمازیں پڑھی گئی، مہاجرین نے پڑھی۔ جو قباء کے انصار تھے وہ تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، لیکن قباء میں مہاجرین نے پہلی نمازیں پڑھی۔ اس سالم کے پیچھے حضرت عمر نے بھی نماز پڑھی۔ یہ ایک انصاری عورت تھی، سبیتہ بنت یار، اس کا غلام تھا، ایران سے بکتے بکاتے بیچارہ بچہ تھا اس زمانے میں، یہ آ گیا، اور اس سبیتہ نے کہا کہ یہ تو مسافر ہے، غریب الدیار ہے، عجم سے آیا ہے، اب میں اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر اس کو پالوں گی، پرورش کروں گی، اپنی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن وہ ایک رئیس کی بیٹی تھی۔ وہاں قریشی رئیس آئے، شام سے تجارت کر کے مدینہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک رحم دل یہاں نوجوان لڑکی ہے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا ابو حذیفہ نے۔ اس نے کہا میں اس بچے کی وجہ سے شادی، انہوں نے کہا یہ بچہ میں پالوں اور آپ کے لیے بھی کفالت کا انتظام میں سردار ہوں۔ ان کے والد مان گئے، لڑکی مان گئی، یہ چلے گئے مکہ۔ یہ غلام بھی، سبیتہ بھی اور ابو حذیفہ تھے مکہ کے۔ وہاں جب گئے، نبی علیہ السلام کی دعوت کا سنا تو ابو حذیفہ بھی مسلمان ہو گئے، سبیتہ بھی، اور وہ سالم بھی مسلمان، بچہ چھوٹا مسلمان ہو گیا۔ اور جاتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا غلامی تو ایک لعنت ہے، آزادی پر یہ اجر ہے۔ تو انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا لپالک بنا لیا۔ اس ماں باپ نے لپالک بن گئے۔ پھر ان کی شادی بھی وہاں انہوں نے کرا دی اپنی بھانجی کے ساتھ، ابو حذیفہ نے۔ اور یہ سارا خاندان اور بالخصوص یہ بچہ سارا وقت نبی علیہ السلام کے پاس گزارتا۔ 13 سال اس نے مکہ میں نبی علیہ السلام سے قرآن پڑھا۔ اس بچے نے تو بہت جلدی ختم کیا ہوگا۔ 13 سال اس نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ جب ہجرت ہونے لگی، اس بچے کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ تم ہجرت کرو اور وہاں تم امام ہو۔ تو حضرت عمر نے ان کے پیچھے جب پہلی نماز پڑھی تو حضرت عمر نے سب کو کہا دیکھو میں قریشی سردار ہوں، ابو حذیفہ تو قریشی سردار ہے، فلاں یہ بھی قریشی سردار ہے، مکہ کے رہنے والے، اور یہ انصار ہیں، یہ مدینہ کے سردار ہیں، لیکن ہم سب سرداروں میں اور انصار اور قریش میں اللہ نے اگر عزت دے دی ہے تو وہ ابو سالم کو دی ہے، کیونکہ سالم کے سینے میں قرآن ہے اور یہ غلام ہے۔ اور یہ غلام ہے کہ جس کے پیچھے یہ قرآن کی برکت ہے۔ اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کے پیچھے کون نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے سرداران مکہ، سرداران مدینہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کس قوم سے ہے، کس کنبے سے ہے، کبھی نہیں، یہ نہیں ہوتا۔
ایک مرتبہ قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وہ بڑا فن تجوید اور قرات میں ان کا نام تھا قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی مجلس میں فرمایا، دیکھو قاری صاحب ہم میں سے قومی نسبت سے سب سے نیچے، ہم میں سے کوئی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے تھے، وہ کہتے دیکھو میں حضرت عمر کی اولاد میں سے، اور فلاں حضرت عثمان کی اولاد میں سے، فلاں نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، فلاں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، لیکن ہم سب جوتے کس کے سیدھے کرتے ہیں؟ جن سے ہم نے قرآن سیکھا، قاری عبد المالک صاحب سے، اور یہ نچلی قوم کے آدمی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں بلندیاں عطا کرتا ہے، یہ شانیں عطا کرتا ہے۔ انسان قرآن کے حقوق ادا کرے، اللہ کی نظر میں بھی جچ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور صحابہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی نظر میں بھی اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتے ہیں۔ کہا سنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک قاری صاحب کا پڑھانا اور اس بچے کا پڑھنا، اور اس کے والدین نے جو اس کو ماشاءاللہ روزانہ تیار کر کے بھیجا، انہوں نے بھی حصہ ڈالا، اس کی روٹی کا، اس کے پانی کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہائش کا، ہر طرح آرام کا، آنے جانے کے انتظام کا خیال کیا ہے، تو وہ بھی اس صدقہ جاریہ میں بنیاد ہیں۔ اللہ ان کو بھی اجر جزیل نصیب فرمائے، اور اللہ اس کو امت مسلمہ کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پر قبول و منظور فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔